بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ 21 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بن محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شیخ شمس الدین محمد بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ مشہور مسلمان سیاح ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں: مجھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم اور عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ہمارے جد اعلیٰ سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے بھیجا تھا۔ وہ یہاں رہ گئے تھے اور پھر یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت تاج الدین مطرف خوارزم میں آباد ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں فیض بار رہی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ حضرت کمال الدین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ مدینہ الاولیاء ملتان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ جلال الدین اور پھر پوتے شیخ ابو بکر قاضی کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث قاضی مقرر ہوئے۔ اسی عرصے میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وطن سے آ کر کوٹ کروڑ میں آباد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد ماجد نے مکتب میں داخل کرا دیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کیں۔ خداداد صلاحیتوں اور کریم استاد کی شفقتوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 یا 12 سال کی عمر میں ہی مکمل قرآن پاک قرات سبع کے ساتھ حفظ فرما لیا۔ پھر مقامی اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ ان میں ایک نام مولانا عبد الرشید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی والد صاحب کی شفقتوں میں 12 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ 577 ہجری میں ان کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ ام محترم حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سر پر والد ماجد کی دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا کر خانقاہ کے سارے انتظامات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی
اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا، یہ سیم و زر کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج دستار فضیلت ہے، اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے خراسان، عراق اور حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا اور وہاں اپنے زمانے کے نامور علماء سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ چنانچہ چچا جان سے اجازت ملنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی عظیم علمی ریاست خراسان کی طرف رخت سفر باندھا اور تقریباً 7 سال تک علماء و مشائخ کی بارگاہ سے وراثت انبیاء سمیٹتے رہے۔ اس کے بعد بخارا کا رخ کیا اور کثیر اساتذہ کی بارگاہ میں زانوہ تلمذ طے کیے۔ وہاں سے مکہ مکرمہ آ کر حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف میں جانے کا عنایت شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں محدث وقت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ 53 سال سے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صف اول کے طلباء میں شامل ہو گئے اور 5 سال تک احادیث کریمہ کے انوار جلیلہ سے منور ہوتے رہے اور ہر سال استاذ محترم کے ساتھ سعادت حج پاتے۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 444 سے زائد اساتذہ کی بارگاہ سے علم کے موتی سمیٹے۔ درس حدیث کی تکمیل اور سند حدیث کی تحصیل کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کا رخ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات سے فیوض و انوار پائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب علوم و فنون کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو دل میں ابھی بے قراری باقی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قلبی اضطراب کسی زندہ دل طبیب یعنی مرشد کامل کی تلاش میں تھا۔ تسکین قلب اور حصول فیض کے لیے پہلے بیت المقدس کا رخ کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی۔ اس کے بعد راہی بغداد ہوئے۔ اس وقت بغداد معلیٰ میں صاحب عوارف المعارف شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خوب شہرہ تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ معتقدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گیر رکھا تھا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا، میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے گردن جھکا لی اور شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کریم کی بارگاہ میں معرفت کی منازل طے فرما رہے تھے کہ ایک رات خواب دیکھا، ایک نورانی مکان میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ایک جانب رسی پر کئی خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہاؤالدین زکریہ کو طلب فرمایا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے فرمایا، ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہنا دو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل فرمائی۔ صبح ہوتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ وہی مکان اور اسی طرح رسی پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں جیسے رات خواب میں دیکھے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی رات والا خرقہ رسی سے اٹھایا اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، بہاؤالدین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ خرقے ہیں،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی دیے جاتے ہیں۔ میں تو ایک درمیانی واسطے سے زیادہ کچھ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کا معاملہ تو تم رات دیکھ ہی چکے ہو۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملنے پر کچھ مریدوں اور درویشوں کو بڑا رشک آیا کہ ہم ایک عرصے سے شیخ کی خدمت کر رہے ہیں اور بہاؤالدین زکریہ کو صرف 17 دن میں خرقہ خلافت مل گیا ہے۔ درویشوں کی یہ بات حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور باطن سے جان لی اور درویشوں سے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی اور اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ بہاؤالدین سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے بڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کا نظم و نسق سنبھالا اور کوٹ کروڑ سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف منتقل ہو گئے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جو فرما رہے تھے، بیٹا 4 دن بعد تمہارے چچا زاد بھائی بہاؤالدین زکریہ دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر مدینہ الاولیاء ملتان میں داخل ہوں گے، تم ان سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح بھی کر دینا اور مسند و خانقاہ کا سارا نظام ان کے سپرد کر کے خود حرمین شریفین روانہ ہو جانا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے چچا زاد مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر آ کر استقبال فرمایا۔ حکم پدری کے مطابق تمام جائیداد اور مسند کے معاملات شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیے اور اپنی ہمشیرہ محترمہ رشیدہ بانو کا نکاح آپ سے کیا اور خود حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ایک عظیم روحانی و علمی انقلاب برپا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آ کر آپ کے واعظ و نصیحت سے مستفیض ہونے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی تعداد پنجاب، باب الاسلام سندھ اور دلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد نے فیوز و برکات پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان جامعہ، وسیع و عریض لنگر خانہ، پرشکوہ اجتماع گاہ، خوبصورت و عالی شان محل سرائیں اور مساجد تعمیر کروائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے اس وقت کا مدینہ الاولیاء ملتان مدینہ العلوم بن گیا۔ 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں محو یاد خدا تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی، دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔